تو اتنے میں ایک ملاقات صرف ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آ گیا تھا. تو انہوں نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ منگوا کر جلایا. یعنی جو بندہ آیا تھا وہ حضرت سے پرسنل ورک کے لیے خیریت معلوم کرنے کے لیے آیا تھا, کوئی گورنمنٹ کا کام نہیں تھا. تو حضرت کیا کرے, اس سے جتنی دیر بات کرنا تھا اتنی دیر کے لیے چراغ سرکار کا حکومت کا بند کر کے اپنا منگوا کے جلائے. ان سے بات کرنے کے بعد پھر وہ چراغ بجھا دیے, پھر سرکار کا کام شروع ہوا تو سرکاری چراغ سے کام چلا لیا. تو بتانا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام جب تک کر رہے تھے تو گورنمنٹ کا چراغ استعمال کر رہے تھے, اور جب اپنا پرسنل کام ہوا تو گورنمنٹ کا چراغ استعمال نہیں کیا. اتنا تقوی اور اتنی پرہیزگاری تھی حضرت کے اندر. ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے, یعنی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عیسائی دربار میں آ کر شکایت کی. عیسائی بولتے کرسچین. دربار میں آ کر شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبدالعزیز کے بیٹے, خلیفہ ولید بن عبدالعزیز کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا. لینڈ گرافر بولتے دیکھیں, لینڈ مافیا, زمینوں پر قبضہ کر لینا. تو ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے. عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا, کیا بات ہے, کیوں بول کے. عباس نے کہا یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی. کون؟ ان کے والد خلیفہ ولید نے مجھے بطور جاگیر عنایت کی تھی. چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے. اس کے جو دستاویز ہیں, جو زمین کے پیپر ہیں, انہوں جو دیے سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے. عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا تم کیا جواب دیتے ہو؟ ان کے پاس پیپرز ہیں زمین کے سب, تو تمہارے پاس کیا جواب دیتے ہو؟ بولو. اس نے کہا امیر المومنین میں خدا کی تحریر, اس کی تحریر, خدا کی تحریر, خدا کے سرٹیفکیٹ یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں. جیسا قرآن مجید میں فیصلہ ہے ویسا کر دیجئے, میں ویسا چاہتا ہوں. عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا عباس خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے, تیرے باپ کی تحریر سے آگے ہے, مقدم ہے. یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دے دی. سمجھے, قبضہ کرا ہوا تو زمین نکال کے دے دی. عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے, مہمان گیسٹ بن کر جاتے تھے, لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے. کھانے کے بعد جو پیمنٹ ہوتا تھا وہ پرائز ان کو دے دیا کرتے تھے. وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے وہ تو قبر کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی, اس کو بلا کر خریدنا چاہا. اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے لیے تو یہ امر یعنی یہ کام برکت کا باعث ہوگا, آپ کے قبر کے لیے ہماری زمین استعمال ہو جائے, اس سے بڑی بات کیا ہے. لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی, لیے مفت میں نہیں لیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے ارد گرد خوشامدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے. جو آدمی بڑا ہوتا ہے, منسٹر ہوتا ہے, سم تھنگ جو بڑا آفیسر ہوتا ہے یا بڑے پوزیشن پہ ہوتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے اطراف میں ایسے لوگ ہوں جو اس کی ہاں میں ہاں ملائیں, اس کی ہر بات میں منڈی ہلائیں, اس کی غلطی کو بھی ہاں صحیح بول دیں. ایسے لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. خوشامد کرنا یعنی رضامندی چاہنا, ہمیشہ جی جی بولنا, جی حضوری کرنا بولتے دیکھتے اپنی زبان میں, ایسے لوگوں کو اللہ حضرت جو ہے پسند نہیں کرتے تھے. وہ اکثر عالموں کو بلواتے اور ان سے نصیحت کی درخواست کرتے, عالموں کو بلاتے اور کہتے کہ نصیحت کیجئے مجھے. وہ چاہتے تھے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کی رہنمائی کریں, نیکی کے کاموں میں مدد کریں, حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچائیں. ضرورت مند ہر بندہ جو ہے بادشاہ تک, خلیفہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا, تو حضرت چاہتے تھے کہ علماء سے تو ہر آدمی ملتا, جو کوئی ضرورت مند مشکلوں میں ہیں تو اس کی مشکل یا اس کی حاجت بتا دیں تو حضرت پوری کر دیتے تھے. اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں, کسی کی برائی نہ کریں. وہ ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے اور کسی کام کو کم تر نہیں سمجھتے تھے. جو سرونٹس ہوتے تھے, امپلائز ہوتے تھے, ان کے آرام کا خیال رکھتے, کسی کو کم نہیں سمجھتے تھے, انہیں بڑا امپلائی, انہیں چھوٹا امپلائی, یہ کام وہ کام نہیں, سب برابر ایکول.
ایک بار رات کو کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایسا ہوا کہ مہمان خانے میں بیٹھ کے یا اپنے کمرے میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. اب دونوں بات کر رہے تھے تو بازو میں تھوڑی دور فاصلے اسی روم میں ایک بندہ سو رہا تھا، ایک نوکر سو رہا تھا، کام کرنے والا، رات کا ٹائم ہے، سو رہا تھا. تو اتنے میں جو ہے ایک چراغ جو ہے جو جل رہا تھا، جس کی روشنی میں لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، وہ ڈگمگانے لگا، یعنی بند ہونے لگا. تو وہ جو بیٹھا ہوا تھا مہمان، اس نے کہا کہ میں نوکر کو اٹھا دوں، وہ تیل ویل ڈال کے جو ہے چراغ درست کر دے گا. اس نے کہا کہ نہیں، وہ ابھی آرام کر رہا ہے، اس کے آرام میں خلل نہ ڈالو، اس کو ڈسٹرب مت کرو. تو مہمان نے کہا کہ میں اٹھ کے ٹھیک کر دوں. تو حضرت نے کہا مہمان سے کام کروانا مناسب نہیں ہے. کتنے جو ہے بلند اخلاق اور بلند معیار. جی یہ تھے ہمارے صلحاء اور ہمارے بزرگان دین. تو بہرحال حضرت خود اٹھے، جا کے جو ہے جو زیتون تیل جس ڈبے میں بوتل میں کچھ تھا پھر لا کے ڈال کے چراغ درست کرے. جب چراغ درست کر کے پھر واپس جا رہے تھے، اس وقت حضرت نے ایک بہترین بات کہی مہمان سے، دیکھو جس وقت میں وہاں سے اٹھا تھا کام کرنے کے لیے تب بھی میں عمر ابن عبدالعزیز تھا، اب میں کام کر کے واپس لوٹ رہا ہوں اپنی جگہ بیٹھنے، اب بھی میں عمر ابن عبدالعزیز ہوں. یعنی ایسے کام کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، اپنا کام خود ہی کرنا چاہیے، یہ مقصد ہے. ٹھیک ہے. وہ ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے اور کسی کو کمتر نہیں سمجھتے تھے. ایک بار رات کو کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دفعتن یعنی اچانک چراغ جھل ملانے لگا، یعنی بجھنے لگا تیل ختم ہونے پہ. قریب ہی ایک ملازم سویا ہوا تھا. مہمان نے کہا کہ اس کو جگا دوں؟ بولے سونے دو. مہمان نے کہا میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں؟ فرمایا مہمان سے کام لینا مناسب نہیں ہے. آپ خود ہی اٹھے، برتن سے زیتون کا تیل لیا اور چراغ کو ٹھیک کر کے پلٹے تو کہا جب میں اٹھا تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب پلٹا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں. ان کے زمانے میں بڑی خوشحالی تھی. لوگ ان کے پاس کثرت سے مال لاتے اور کہتے کہ غریبوں میں بانٹ دیجئے. مالدار لوگ جو ہے پیسہ لے لے کے آتے اور کہتے کہ حضرت یہ آپ ہمارا پیسہ لے لیجئے، قبول کیجئے اور سب غریبوں میں بانٹ دیجئے. تو حضرت کیا کہتے تھے؟ لیکن وہ یہ کہہ کر مال واپس کر دے آتے تھے کہ حاجت مند نہیں ملتے، ضرورت مند حاجت مند نہیں ملتے، پھر یہ مال کسے دیا جائے؟ آپ لوگ خود ہی ڈھونڈ لو، دے دو. انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنوائی. سرائیں بولتے گیسٹ ہاؤس. ہم لوگ کہیں کسی سٹی میں جاتے ہیں تو لاڈج میں رکتے ہیں، گیسٹ ہاؤس میں، ویسا راستے میں مہمان خانے کمرے روڈ سائڈ میں بناتے تھے. کوئی آنے جانے والے مسافر کو آرام کرنے کے لیے کہیں جھاڑ کے نیچے وہاں یہاں پریشانی نہ ہو اور بارش وغیرہ میں پرابلم نہ ہو تو مہمان خانے بناتے تھے، اس کو سرائیں بولتے. شراب پر پابندی لگائی تھی، یعنی وائن بین کر دیے تھے. بے جا رسموں کو ختم کر دیا. غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا. شاہی خاندان کے لوگوں اور حکومت کے افسروں کے ظلم و ستم سے عوام کو نجات دلائے. خاندانی شاہی خاندان کے بادشاہ کے خاندان کے لوگ اور جو گورنمنٹ بڑے بڑے سروینٹ ہوتے تھے حکومت کے لوگ، وہ لوگ جو ہے غریبوں پر ظلم کرتے ہیں عام طور پہ. ان سے لوگوں کو منع کر دیا، ظلم سے نجات دلا دی. ان کی خلافت کا زمانہ صرف 2 سال 5 مہینے رہا. بہت لمبا 10-20 سال نہیں کرے حکومت، صرف 2 سال 5 مہینے. خیر اس بات پر ہے، حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے کم عرصے میں، اتنے کم ٹائم میں، اتنے کم وقت میں یہ ساری اصلاحات عمل میں آئیں، ساری کریکشنز، ساری درستگیاں عمل میں آ گئیں. تاریخ میں ایسے عادل، نیک اور پرہیزگار اسلامی حکمران کا نام ہمیشہ روشن رہے گا. اتنا بہترین خلیفہ، ایسا بہترین بادشاہ، ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا. اللہ ان پر رحم کرے. تو آپ نے سن لیا اس سبق کا مقصد. کتنے جو ہے حضرت سادہ سیدھی زندگی گزارے. خلیفہ بننے سے پہلے ٹھاٹ باٹ کی زندگی میں تھے. خلیفہ بنتے ہی جو ہے سارا مال، اپنا قیمتی گھر وغیرہ سارے زیورات بیوی کے بیت المال میں جمع کرا دیے. بہت بڑی بات ہے. پھر لوگوں کے لیے اپنا سب کچھ وقت خرچ کیا، بالکل بے تکلف زندگی انہوں نے گزاری. لوگوں کو جو ہے ظلم سے روک دے رہے ہیں اور لوگوں کا جو ہے خیال اور فائدے اور ان کی سہولت کے لیے سرائیں وغیرہ بنا دیے، شراب بند کر دیے. بہت بڑی بات ہے کم عرصے میں اتنی ساری اصلاحات کرنا. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے بتا دیا. ٹھیک ہے بیٹے، سمجھ میں آ گیا؟ اچھا سا ریڈ کیجئے. ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.